بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل مقصد جو قرآن پاک کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو 5 آداب جو کل بتلائے بھی انہوں نے ممبر سے، اگر آپ لوگ بھولے نہیں ہوں یاد ہوں، اس کے مطابق عمل کریں. جس میں سب سے پہلا قرآن کو سیکھنا ہے. اگر قرآن کو سیکھا ہی نہیں تو آگے کیا ادب کریں گے؟ تو قرآن کا سیکھنا یہ اصل ہے. شادی کے موقع پہ بچی کے سر پہ رکھنا یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہے بھی نہیں، یہ بدعت ہے سب. الٹا لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں. بعض ایسے ہی قسم اٹھانے میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، قرآن اٹھاؤ، قرآن پہ پیسے رکھ دیے، اٹھا لو بھائی اگر تم سچے ہو. یہ سب ڈرامہ بنایا ہوا ہے. بس قرآن اللہ کی کتاب اس مقصد کے لیے کائنات میں نہیں بھیجی گئی. اس کا مقصد تو بہت اونچا اور بڑا مقصد تھا، لیکن بہرحال تو قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا نا یہ اصل ہے. اگر تجوید سے ہم سیکھ گئے قرآن کو تو یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے. ابھی لائٹ گئی بھی ہے. ٹھنڈا ہو گیا. اصل میں یہ نہ ہونا کہ مائک بھی بند ہو جائے. خورشید بھائی، او بھائی خورشید، پہلے یہ چیک کر لو بیٹری. لائٹ گئی بھی ہے نا، وہی نا، مائک ہی نہیں چلے تو پھر وہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب یہ تجوید دیکھنی تھی ہم نے، آگے چلنا تھا مزید. یہ ہمارا ہو گیا تھا تقریباً الحمدللہ جو ہم نکل آئے تفسیر نمبر 10 تک، جدھر ہم 11 بھی ہو گیا. اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. تار نکال دیں یہاں سے، تار نکال دیں اس کو، پھر سمجھ آئے گی. تار نکال دیں اس کو، جھاڑو مار لو بھائی. اچھا، اب اس میں جو ہے نا یہ آخری جو لائن ہے نا وہ دیکھیں. میم لام زبر مل، یہ صفحہ نمبر 19 ہے. قاف الف زبر قا، مل قا، راز ری، مل قاری، عین زبر آ، تا پیش تو، مل قاریعتو، مل قاریعتو. ہاں یہ آگے آیت پھر مل قاریعہ، مل قاریعہ، یہ والی، یہ رہا. پھر آگے آیت آ گئی تو اس کو ہم گول تا کو ہاں بنا دیں گے. ایسے ہی دیکھیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ نا، اس کی بھی ہجے ہیں. واو زبر وا، واو زبر وا، یہ ہے صفحہ نمبر آپ کا 19. یہ رہا، یہ آخری لائن. حمزہ زیر ای، حمزہ زیر زال لام زبر زل، زال لام زبر زل، وَإِذَل، وَإِذَل، میم واو زبر مو، میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او، دال زبر دا، دال زبر دا، تا پیش تو، تا پیش تو، موعودۃ، موعودۃ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، یا نون زبر ین، یا نون زبر ین، زو پیش زو، ضا پیش زو، ینزو، ینزو، را لام پیش رل، را لام پیش رل، ینظر ال، ینظر ال، میم را زبر مر، میم را زبر مر، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، مر او، مر او، ینظر ال، یہ والا ہے ینظر ال، مر او. مر او. بس یہ جو جس طریقے سے ہم نے یہ ابھی ہجے کیا ہے نا، جی بالکل اسی طرح سے یہ اب الفاظ آ رہے ہیں قرآن کے اندر بھی استعمال ہو رہے ہیں. یہ رہا ینظر المرء. ہاں، ینظر المرء. اگلا صفحہ دیکھیں. کاف لام زبر کل، فا زبر فا، کل، فا زبر فا،
را علی زبر را را علی زبر را کل فرا کل فرا شین لام زیر شل شیم لام زیر شل میم با زبر مب اگلا میم با صفحہ زبر اگلا مب آگے آگے ادھر ہوگا آپ ادھر پیچھے نہیں جائیں آگے ہاں اور آگے کریں ایک صفحہ یہ آگے ہاں یہ رہا کل فراش المب کل فراش المب ساواو پہ سو ساوا پہ سو شو نہیں ہوگا سو 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 سا ہے ہاں سو ساوا پہ سا زیر سی تاجر سی مب سو سی مبسوسی کل فراشل کل فراش مبسوس مبسوس چلے اب ہم اس میں آ گئے تھے سورۃ الہمزہ ہاں سورۃ الہمزہ میں اسی کی مشق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ اچھا اس کو ہمزۃ نہیں کرنا ہمزۃ ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع الذی جمع مالا وعددہ مالا وعددہ یحسب ان یحسب ان مالہ اخلدہ ماله أخلد یحسب ان مالہ اخلدہ يحسب أن ماله أخلد انا نا کھینچے گا نہیں اور مالہ نہیں ہے مالہ ماله یحسب ان مالہ اخلدہ يحسب أن ماله أخلد نہیں ان پہ غنہ ہے صرف کھینچنا نہیں ہے یحسب ان مالہ يحسب أن ماله نا نہیں کرنا نا نہیں کرنا یحسب ان مالہ يحسب أن ماله ملا کے پڑھنا ہے رک کے نہیں پڑھنا ان مالہ أن ماله ان مالہ أن ماله ان مالہ أن ماله رکنا نہیں ہے ساتھ ہی ملا کے پڑھنا ہے ان مالہ أن ماله یحسب ان مالہ یحسب ان مالہ اخلدہ يحسب أن ماله أخلد ہو تو کھینچے گا نا یحسب ان مالہ اخلدہ يحسب أن ماله أخلد ابھی بھی صحیح نہیں ہے یحسب ان مالہ اخلدہ يحسب أن ماله أخلد کلا لینبذن فی الحطمہ ایسے ہی لینبذن نہیں لینبذن فی لینبذن فی لینبذن فی لینبذن فی لینبذن فی الحطمہ کلا لینبذن فی الحطمہ
في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم نا کو نہیں کھینچنا ہے إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر خسر ہاں یہ را کی تیسرا حصہ ادا ہوتا ہے خسر رے زیر کی طرف رے کے زیر کی طرف اشارہ بس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اور یہ ان الذین نہیں إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صالحات نہیں ہوگا صالحات صالحاتی نہیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد نہیں ہے صلی نہیں ہے لام زیر لی صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چلیں یہی دو صورتوں کی مشق کر لیں ابھی اور یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے یہ فیضان بھائی اپنا فیضان دکھائیں گے دیکھ کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل حمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ
أخلد كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي اچھا یہاں پہ آگے غلطی ہو التي تطلع التي تطلع على الأفئدة على الأفئدة إنها عليهم موسدة في عمد ممددة یہ جو کرے بیٹھے بیٹھے کر رہے في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چلیں بھائی آگے سے بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها إليهم موصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چلیں بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة. اگلی صورت بھی ہے نا. والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں سو صاف کریے گا. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی عبد الوحید بھائی. یہ میں اپنے ہم آپ کو بہت بڑے مفتی سمجھ رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ ہم ٹوٹلی غلط پڑھ رہے ہیں. جب ہم یہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ہم آگے کیا پڑھ پا رہے ہیں. صحیح بات. میں اپنی بات صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں بالکل تو کہتے ہیں ہم سیکھیں گے نہیں. جب ہم اتنی چھوٹی سی آیت کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور ہم
پورا کیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اصل میں یہ بھی ہمارا جڑنے کا جو مقصد ہے نا ادھر، وہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا چہرہ خود نظر آ جائے، چہرہ خود دکھ جائے، اصلیت دکھ جائے، تو ہم پھر اس کی خود فکر کریں کہ بھائی مجھے یہ کرنا ہے۔ وہی بات ہے نا، اس بیٹھنے کا یہی مقصد ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی غلطیاں آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے صحیح کرنا ہے۔ صحیح کرنا ہے، بالکل بالکل۔ حضرت نہیں ہوتے تو یہاں اس کو ہم بٹھا ہمارے یہاں کسی کا بھی صحیح نہیں، یہ نہیں کہ ہاں، تجوید کا، غنوں کا، ہم تو ٹوٹلی قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ مسلسل لعنت پڑ رہی ہے کیونکہ ہم تو قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے حافظ ہیں، مفتی ہیں، یہ چار قرآن ختم کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہاں بھائی عبد الوحید بھائی، ہاں، سورہ ہمزہ، سورہ عصر، یہ دونوں ہیں۔ پڑھائی ہم لوگ کا رمضان کے بعد بھی بچے انشاءاللہ۔ کیا ٹائمنگ ہے؟ صبح 4 بجے سے شام 4 بجے صبح کی مغرب کے بعد، اور ٹائمنگ دن ادھر لکھے میں وہ پیمفلیٹ لگا ہوا ہے نا، سب سے بڑا اوپر والا۔ الذي جمع ماله الذي جمع۔ بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الذي جمع همزة اللمزة، همزة اللمزة، همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چلے بھائی جو جتنا ہو سکے اتنا پڑھے، اور کیا اللہ کے کلام تو میرا اچھا وہ پڑھ رہے ہیں، اچھا ہاں۔ الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة ما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر۔ اچھا یہ نہیں پڑھا؟ ہاں ہاں۔ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب یہ رکیں گے نا ہاں تو بالحقی نہیں بولیں گے. اچھا اچھا جب آپ رک گئے تو بالحق، بالحق یہ نہیں پڑھیں گے کہ بالحقی اور ہاں رک گئے ہاں اور وبس، یہ نہیں. کنٹینیو پڑھیں گے. صحیح صحیح غلطی ہے. جب وقف کریں گے تو بالحق، آخری حرکت، حرف کی آخری حرکت نہیں پڑھیں گے وقف نہیں میں. پڑھیں گے. چلیں. وقف کر لیں. چلیں جی. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. اچھا اس کو نا ویل نہیں بولیں گے، وئی. ہاں ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأعدده يحسب أن کھینچنا نہیں ہے، بو نہیں کھینچے گا. یحسب ان، يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع الذی نہیں ہے، دیکھیں غور سے. التي ہاں التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سو نہیں بولنا، وتواصوا. وتواصوا ہاں وتواصوا بالحق سو نہیں بولنا، وتواصوا سو نہیں، سو نہیں. سواد واو زبر سو. وتواصوا. وتواصوا ہاں وتواصوا اس کو صحیح کریے گا آپ. چلیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر جانے چلیں بھائی چلیں. چلو بھائی چلو. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چلیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الحمدللہ پھر بھی ہماری مشق ہو گئی. اور بھائی اس ایکسرسائز اور مشق کا مقصد ہی یہی ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احساس پیدا ہو جائے دل میں کہ بھائی ہمارے قرآن میں بہت ساری غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں. بعض لحن خفی ہیں اور بعض جو ہے نا لحن جلی ہیں، یعنی کہ چھوٹی غلطیاں بھی ہیں بڑی بھی ہیں. چھوٹی غلطی پہ تو پھر بھی معافی ہے لیکن بڑی غلطی پر معافی نہیں ہے. تو اکثر بڑی غلطیاں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ قرآن پڑھ لیں لیکن قرآن صحیح نہیں پڑھ لیں. تو اسی وجہ سے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جبکہ جان بوجھ کر پڑھ لیں. پتہ بھی ہے میرا قرآن صحیح نہیں ہے لیکن پڑھنے لگے ہوئے. ایک جو ہے سورہ ہمزہ ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، آپ اندازہ کریں جس میں غلطیاں آ رہی ہیں. ایک سورہ معون ہم سے نہیں پڑھی جا رہی جس میں غلطیاں آ رہی ہیں. چھوٹی غلطی بھی نہیں آ رہی، بڑی آ رہی ہے جس پر قرآن کا معنی ہی بدل جا رہا ہے.
اور جب معنی ہی بدل رہا ہے تو پھر تو ہم قرآن کے ساتھ صحیح ظلم کر رہے ہیں نا، ہم تو ظالم ہو گئے پھر. اور یہ ایک ہی ہمارے پاس ذریعہ نجات بچا ہے. قرآن ایسا ذریعہ نجات ہے جو اپنے پڑھنے والے کو بخشش کروا دے گا، لیکن ایسے پڑھنے والے کو نہیں جیسا ہم پڑھ لیں. تو ہم اس کو صحیح انداز میں محنت کر کے نا، لگن اور شوق کے ساتھ، اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے کہ بھائی میں کوئی نہیں، میں اگر سفید ریش بھی ہوں اور کم عمر حافظ قرآن کے سامنے بیٹھ گیا سیکھنے کے لیے تو کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں. چھوٹا بچہ 10 سال کا ان کے سامنے بھی ہم سنا سکتے ہیں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے. بڑے بڑے دیکھیں نا علامہ شیوخ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، تراویح سنانا ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے کو ہی تو قرآن پہلے سنا رہے ہوتے ہیں دن بھر. وہ چھوٹے، وہ اس سے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ بلا جھجک جو ہے نا بیٹھتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی آجا سن بھائی میرا. صحیح کہہ رہا ہے، صحیح اور غلطی ہوتی ہے تو بتاتے ہیں. بتاتے ہیں. آگے سے یہ تھوڑی بولتے ہیں بھائی تو نے کیوں غلطی بتا دی یا تجھے طریقہ نہیں بتا. کچھ نہیں، چپ کر کے جو ہے نا، ان کو پتہ ہے بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو ہے نا اس کے لیے ہمیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، ادھر سب برابر. تو بس یہ سیکھنا جو ہے نا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اس کا ٹیسٹنگ ہے یہ بس، صرف اور کچھ بھی نہیں ہے. خدا نخواستہ ہم کوئی بڑا نہیں بن کے دکھانا چاہ رہے، آپ کو کوئی چھوٹا نہیں بنانا چاہ رہے. جی جی، سب اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے بھائی افضل ہوں آپ ہم سے. تو یہ ہے قرآن ہمارے پاس ایک آخری نجات کا بہت ذریعہ، بڑا ذریعہ ہے یہ. اگر ہم اس سے جو ہے نا وصول کر لیں صحیح معنی میں، تو یہ سیکھنا. اب یہ نہیں کہ بس ادھر سے گئے اور پھر وہی ڈگر پہ جو ہم چل رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے سے اسی ڈگر پہ چلتے رہے کہ نہیں جی مجھے تو بڑا اچھا قرآن آتا ہے، میں تو اتنے قرآن پڑھ لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں. بلکہ یہ غلطیاں خطائیں ٹھیک کرنا ہے بہت ضروری ہے. ہمارا قرآن بالکل کلیئر ہونا چاہیے، بغیر ایک غلطی کے قرآن ہونا چاہیے. صحیح ہے. کیونکہ اگر جان بوجھ کر کوئی غلط ہے جس کا قرآن ہے اس کو پتہ بھی چل گیا، اور یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کتنا چھپا لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ 1 منٹ جو ہے نا بتا دیتا ہے. آپ اگر آواز سے قرآن خود بھی پڑھیں گے نا تو ہم آپ کو 2 سیکنڈ میں بتا دیں گے کہ جی قرآن آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آپ محنت کر لیں. یہ غلط جا رہا ہے. صحیح بات. 2 سیکنڈ آپ آواز سے اگر آپ نے پڑھ دیا نا قرآن ہمارے سامنے، جو صحیح ہوتا ہے بندہ جس کا قرآن ٹھیک ہوتا ہے اس کے سامنے آپ نے 2 سیکنڈ پڑھا نا، بس 1-2 لفظ سے ہی وہ بتا دے گا کہ جی آپ جو ہے نا قرآن مہربانی کریں ابھی نہ پڑھیں، آپ پہلے سیکھیں. جیسے ایک بندوق، تو اس کو جو ہے نا صحیح کرنا، بس اس کی یہ مشق ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اس کے لیے آپ حضرات خود کوشش کریں انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ابھی 2-3 چیزیں وہ مشق کر لیتے ہیں. نماز اپنے کیا بول رہے ہیں آپ لوگ، تاکہ آسانی ہو جائے سب کو. وہ بھی کس کو سمجھائیں گے، ایک دفعہ سارے ہو جائیں گے سب کو چلو بولنا. اور باقی یہ غلطیاں کوئی جاننے بوجھنے والا بھی غلطی کر رہا ہے، میں بھی غلطی کر رہا ہوں. اچھا. اب اگر غلطی ہے دل میں احساس ہے تبھی تو دوبارہ سوچ رہے کہ بھائی یہ صحیح ہو جائے. اچھا بھائی نماز کا تو ہم نے الحمدللہ نہیں وہ والا نہیں کر رہے ہم، وہ اوپر نیچے والا نہیں کر رہے. اب ہم ابھی ہم جو ہے نا یہ نرمی والا معاملہ یہ جو ہے نا جیسے مثال کے طور پہ بھائی جو آگے صف بنی ہوئی ہے نا، بندے کھڑے ہوئے ہیں صف میں. اب مثال کے طور پہ ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے نا، وہ چلا گیا آگے سے نا، تو اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے جگہ مثال کے طور پہ میرے آگے جو خالی ہوئی تو اسی پیچھے والے کو ہی آگے جانا چاہیے. بہتر طریقہ یہ، ورنہ وہ نہیں جا رہا تو آس پاس والے کو جانا چاہیے. یہ اس کا طریقہ. جانے کا طریقہ کیا ہے یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم کھڑے ہوئے نماز چل رہی ہے تو یہ ایسے رکھ کے نا یوں رک جائے، پھر اگلا پیر یہاں رکھ لے اور رک جائے ہلکا سا، پھر یوں آ جائے. یہ طریقہ ہے صف میں جانے کا. اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ پیر نہ اٹھائے، پیر اٹھائے نہیں. دیکھیں یہ اس طریقے سے جائے جیسے میں نے رگڑتا ہوا گیا، رگڑتا ہوا. اگر وہ زیادہ ضعیف ہے، کوئی اتنا ٹانگ کو وہ نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا جائے یوں، پھر تھوڑا سا یوں گیا،
2-3 स्टेप्स में चला जाए आहिस्ता आहिस्ता, फिर यूं पहुंच जाए, पैर को उठाए, पैर को उठाए। और ये जाना चाहिए, हमारे यहाँ लोग सुन खड़े रहते हैं और आगे जगह खाली रहती है, नमाज ख़त्म हो जाती है, जाते ही नहीं आगे। ये गलत, सामने वाला भी इस चीज को समझे ना। हाँ गलत है, जाते नहीं है। वो चला गया, बस वजू उसका टूट गया, ख़त्म हो गई बात। अब आपको आगे जो है ना सफ़ को पुर करना है नमाज के अंदर ही, क्योंकि अगर आप देखें यूं जाएंगे ना ये तरीका, तो नमाज टूट गई आपकी। ये ऐसे ही लोग हमारे जाते हैं और नमाज तोड़ देते हैं, वो बेचारे को पता ही नहीं होता, पढ़ लेता है, चला भी जाता है। स्लो जाएंगे तो नमाज भी कायम रहेगी। हाँ, नमाज नहीं टूटेगी। वजू कर ले, वजू करें फिर शामिल हो जाए। हाँ, वो तो जिसका टूटा था वो चला गया, अपना वजू करेगा, शामिल हो जाएगा। जो जगह पुर कर रहा है, मगर समझे कि तो ही जाएगा ना। वो तो खड़ा हुआ बात बहुत से देखे अक्सर कि खड़े हैं, उसको अब क्या कहे, जुबान से बोले कि यार मेरा वजू टूट गया। हाँ वो चला जाता है ना वजू टूटने वाला। तो वजू जिसका टूटेगा आगे सफ में खड़ा बताना, आ जाओ भाई इधर खड़े हो जाओ ज़रा, एक आध साथी इनके साथ और खड़े हो जाएं। सब भाई आप खड़े हो जाएं, आगे सफ में खड़े हो जाएं, पैर सफ पे लगाएं ना, आगे हो जाएं थोड़ा आगे। हाँ यूँ भाई, ये खड़े में है ना। अब ये फैज़ान भाई का वजू टूट गया तो ये चले गए अपना, ये चले गए, जगह अब हो गई खाली। तो अब ये मैं उधर आ रहा हूँ, देखें ये ऐसे मैं करके आया। बूढ़ा आदमी हूँ तो मैं ज़रा ज़्यादा चल के आया हूँ, अगर जवान था तो 2-3 स्टेप में ही आ जाता। बस ये इस तरह से आ जाए आगे, शर्माए नहीं और जगह को खाली ना छोड़े। हाँ पीछे वाला आगे आ जाए, पीछे वाला भी वैसे ही जाएगा। और इस तरह ही अगर देखें ये यूं खड़े हुए थे, हम आखिरी सफ़ में खड़े हुए, ये मेरे साथ खड़े हुए सफ़ में ना, ठीक है मिसाल के तौर पे, और ये आप भी आ जाएं इधर ज़रा सा, फिर सही समझ आएगा। ये खड़े हुए, ये हम आखिरी सफ़ में ही खड़े हुए, इनका वजू टूट गया, ये चले गए, आप चले जाएं। पीछे से जाएंगे, वैसे तो आगे से नहीं जाएंगे, जाएंगे पीछे को, पीछे से चले जाएं आप बस। हाँ इनका वजू टूट गया, अब पीछे कोई है ही नहीं सफ़, तो अब ये देखें यूं, ये यूं करके आगे जुड़ेगा, ये तरीका है, ठीक है ना। जैसे यहाँ था ना, इनका वजू टूट गया, अगर ज़्यादा बूढ़ा है भाई आहिस्ता आहिस्ता आ सकता है, तो यूं आया रुक गया, फिर थोड़ा यूं आया रुक गया, फिर ये पैर यूं ला के अब ये जुड़ गया, बस खुद ही। ये करना ज़रूरी है, सफ़ को जोड़ना। इधर से कोई आ ही नहीं रहा ना, पहली सफ वाले का वजू टूटता है, हाँ 3 सफे पीछे और मजीद है। हाँ ये वाले भी बात मैं अभी बता रहा था। वो कैसे करें? हाँ उसका तरीका क्या है कि जैसे ही वजू टूटता है ना, मुड़ के देख ले, अगर इसको यहाँ से पीछे तक सफ़े कम है तो सीधा चीरता हुआ निकले, और अगर इसको पता है कि भाई ये तो 50-60 सफ़े हैं, तो फिर यूं इधर से निकल जाए सबके आगे से। अच्छा आगे से निकल जाते। हाँ इसको कोई रोके नहीं, इसको इजाज़त गुना भी नहीं है, क्योंकि इसकी मजबूरी की हालत हो गई। खड़ा रहना, वजू टूट गया जी खड़े में, ये नहीं जी मुझे बुरा लगेगा और लोग क्या वो करेंगे, तो ये गलत है, ये गलत। अच्छा चले, ये वो तो यूं निकल गया, अब पिछले वालों को या बराबर वालों को चाहिए, फिर वो साथ साथ जोड़ते जाएं। तरीके के साथ अपनी जगह को फिल करें। क्योंकि पीछे वाले अगर आगे बढ़ेंगे ना, तो ये ज़्यादा आसान तरीका है, बजो जिसके कि साइडों वाले जुड़ें। साइडों वाले पहले जुड़ेंगे, फिर आखिर में उसके जो है ना सफ़ की जगह बनेगी, फिर नीचे से आगे आना लोग शुरू होंगे। हाँ फिर पीछे से आगे आना शुरू होंगे, अगर साइड पे भी आप जगह बनाते जाएंगे तो ये भी गलत है। लेकिन असल चीज़ सीखने वाली ये है कि आपने आगे जाना कैसे है, तो उसके लिए जो है ना ये पैर को घसीट के ही आपने लेकर जाना है। देखें उठा के नहीं लेकर जाना, ये पहुंच गए आप, ये आ गए बस सफ़ के अंदर, ये उसका तरीका। अगर बूढ़ा आदमी है 2-3 स्टेप में भी जा सकता है, कोई हरज नहीं, लेकिन यूं जाना जो है ना, ये नमाज टूट गई आपकी, ये आप अमले कसीर से जा रहे हैं, फिर तो इसकी मश्क कर लें, कि हम हमारे पाँव सबसे जुड़े रहे तो अच्छा। जुड़े रहे। अगर ये उठा दिया तो ताल्लुक खत्म होगा। इसीलिए अच्छा एक और बात पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत से हजरात
सजदे में दोनों पाँव को उठा लेते। हाँ, उससे भी नमाज नहीं होती, हाँ गलत हो जाता। क्योंकि सजदे में अक्सर और बेशतर मैंने लोगों को देखा कुर्सी पे भी बैठे हुए जैसे यूं पैर रखे हुए इन्होंने, ये भी गलत है। हाँ, नीचे पैर नीचे जमा के रखना जरूरी है। नहीं वो तो खैर ठीक है भाई, दोनों पाँव जोड़ लिए उसने, मगर सजदे में जाने के जैसी वो सजदे में जा रहा पीछे तो दोनों पैर उठा लिए ना, या फिर उठते टाइम भी एक दफा वो उठा लेता। सुभान अल्लाह, एक सुभान अल्लाह की मिकदार अगर उसके पैर नीचे ज़मीन से नहीं जुड़े रहे तो उसकी नमाज नहीं होगी। ये है मसला, ये चीज़ है, ये शरई मसला है। ये तो हाँ, अगर यूं भी है जुड़ा हुआ ज़मीन से तो हो जाएगा, फिर मसला नहीं है। उठता तो रहता है, ये नहीं उठाना नहीं चाहिए। अब देखो मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये बहुत से यूं उठाते हैं, यूं ऐसा क्या है? ये गलत है ना, इतना ज़्यादा भी ज़मीन से उठाना सही नहीं है। ये देखा है, तबलीगी जमात में सीखा, सुन लेना। अल्लाहु अकबर। अगर पाँव को आप हिलाना चाह रहे हैं तो यूं ताल्लुक खत्म ना करे, क्या ख्याल है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, जमीन से जुड़ा है सबसे, और जमीन सबसे जुड़ा रहे, जुड़ा रहे हैं। रगड़ ले पाँव को, मगर उठाए तो रगड़ ले पाँव को, उल्टा करके देते हैं, बिल्कुल उल्टा कर लेते हैं, जैसे यूं कह रहे हैं। ये उल्टा असल तो सही नहीं है, सुन्नत के खिलाफ है, लेकिन नमाज हो जाएगी। हाँ, ये है दोनों पाँव अंगुलियों को भी सजदे की आदत है, काबे की तरफ लेके जाए, 5 उंगली एक साथ हो जाए तो बेस्ट है। दोनों मतलब पाँव की उंगलियों को भी काबे की तरफ ही रखें। 5 उंगली बहुत से यह है कि कोई यूं मोड़ लेता है, कोई यूं करके बैठ जाता है, वो अपनी तकलीफ या फिर उसकी वजह से, मगर तरीका ही है। एक पाँव को उल्टी